آ جائیں بھائی، بعد میں ٹائم دیں گے سنتوں کا، آ جائیے، آ جاؤ، آ جائیے، بعد میں ٹائم دیں گے سنتوں کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے حماد کو یہ نصیحت اور وصیت کی کہ بیٹا، میں نے تمہارے لیے 5 لاکھ احادیث میں سے صرف 5 احادیث کا انتخاب کیا۔ اگر تم ان 5 احادیث مبارکہ پر عمل کر لوگے تو سمجھ لو کہ پورے دین کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی حدیث مبارکہ تھی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق گزشتہ ہفتوں میں کافی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج جو دوسری حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آج اس حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ انسان لا یعنی کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کہتے ہیں فضول باتوں کو، فضول کاموں کو، ایسے کام جن کا آخرت میں میرے پیارے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہمارے نوجوان اکثر اپنے اوقات کو لا یعنی اور فضول کاموں کے اندر خرچ کرتے پھرتے ہیں۔ آج ہمیں وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ مجموعی اعتبار سے ہمیں اپنی اس عادت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں، ہم ولیمے کا ٹائم تو دن کے 1 بجے کا طے کر لیتے ہیں، لیکن شروع ہی سے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 3 بجے تک آئیں گے، تو پتہ چلا کہ مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ 1-2 گھنٹے کے فرق کو کوئی فرق نہیں سمجھتے، جبکہ حدیث مبارکہ نے ہمیں وقت کی قدر و قیمت سکھائی۔ ہمیں یہ بتایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے اوقات کو فضول کاموں کے اندر ضائع نہ کرے۔ ہمارے اکابر، میرے پیارے بھائیوں، اپنے وقت کی اس طرح قدر کرتے تھے جس طرح ایک کنجوس آدمی اپنے پیسوں اور اپنے درہم اور دینار کی قدر کیا کرتا ہے۔ دیکھیں، حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث مبارکہ لکھا کرتا، جب میرا قلم ٹوٹ جاتا تو میں نئے سرے سے قلم کو بنانے لگتا، لیکن اس دوران بھی میں فوراً تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تاکہ میرا قلم بنانے کا وقت بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل اور خالی نہ گزرے۔
اسی لیے دیکھیں ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں، ہمارے اکابر یہاں تک کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہمارا جو لمحہ غفلت کے عالم میں گزر گیا، ہمارا جو وقت غفلت کی حالت میں گزر گیا، سمجھ لو وہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ وقت کا اتنا خیال ہوتا تھا میرے پیارے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان غفلت اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کی عمر ہونی تھی 70 سال، اسے اللہ رب العزت کا کوئی ولی یہ بتا دے کہ بھائی تیری زندگی کے 3 سال گھٹا دیے گئے، تیری عمر کے 3 سال گھٹا دیے گئے، ایمانداری سے بتائیے اس بندے کو اس کے اوپر کتنا افسوس ہوگا؟ وہ روئے گا، چلائے گا، وہ شور مچائے گا، وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ جی دیکھو میری زندگی کے 3 سال گھٹا دیے گئے، کم کر دیے گئے۔ جبکہ وہی بندہ فارغ رہ کر، جبکہ وہی بندہ گھر میں خالی بیٹھ کر بغیر کوئی کام کیے تقریباً اتنا وقت گزار دیتا ہے کہ اگر ہم اسے جمع کرنے لگیں تو زندگی کے 10 سال بن جاتے ہیں، 12 سال بن جاتے ہیں، لیکن اس پر اسے میرے پیارے بھائیوں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجموعی اعتبار سے ہمیں اپنی اس عادت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، کیونکہ جو وقت چلا گیا میرے پیارے بھائیوں وہ تو ہاتھ آنے والا نہیں، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے کم سے کم اسے تو کارگر بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ میں نے آپ سے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے اکابر اپنے اوقات کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے میں اپنے اکابر کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارے دل کے اندر وقت کی قدر و قیمت اور وقات بھی بیٹھے گی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں ایک بڑے ہی اعلیٰ درجے کے محدث گزرے ہیں، یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ۔ آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ محمد ابن افضل کے دروازے پر ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے وہ حدیث مبارکہ سنا دی تو یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ کیا آپ کے پاس یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی بھی موجود ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہاں لکھی ہوئی ہے، میں ابھی جا کر کے لے کر آتا ہوں۔ جب وہ لکھی ہوئی حدیث مبارکہ لینے کے لیے جانے لگے تو یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ نے ان کا کپڑا پکڑ کر کھینچ لیا اور فرمانے لگے کہ پہلے آپ مجھے حدیث مبارکہ لکھوا دیجئے، اس کے بعد کتاب لینے کے لیے جانا، کیونکہ کیا پتہ اس آنے جانے کے اندر میری موت واقع ہو جائے۔ اتنی قدر کرتے تھے میرے پیارے بھائیوں ہمارے اکابر اپنے وقت کی۔ اسی طرح دیکھیں علامہ ابن اسیر علیہ الرحمہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ کئی کئی دن کی روٹیاں پکوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور انہیں کئی کئی دن تک کھایا کرتے۔ ایک دن گزرنے کے بعد جب وہ روٹیاں خشک ہو جاتی تو آپ انہیں پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیتے، اس طرح وہ روٹیاں نرم ہو جاتی اور پھر آپ ان کو کھا لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر فرمانے لگے کہ عام روٹی کو کھانے میں چبانا زیادہ پڑتا ہے، جبکہ گیلی روٹی کو کم چبانا پڑتا ہے، اس لیے میں کم چبا کر اپنا وقت بچاتا ہوں، اور جو وقت بچتا ہے اس میں میں حدیث مبارکہ لکھ لیا کرتا ہوں، اس میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھ لیا کرتا ہوں۔ اتنی قدر کرتے تھے ہمارے اکابر میرے پیارے بھائیوں وقت کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اگر ہے تو وہ ہے میرے پیارے بھائیوں وقت۔
اور آج ہم جتنی ناقدری اس وقت کی کرتے ہیں، آج ہم جتنی ناقدری اس نعمت کی کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں کسی نعمت کی نہیں کرتے۔ ہم نے موبائل ہاتھ میں لیا اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت جو ہے ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر کے ہمیں کئی گھنٹوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک فضول چیز دیکھنے میں ہم نے اپنے کئی گھنٹے ضائع کر دیے۔ اسی طرح چوپالوں پہ بیٹھ کر، اسی طرح چوراہوں پہ بیٹھ کر، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں چائے وغیرہ کی دکانوں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر ہم اپنے کتنے ہی گھنٹے ایسے ضائع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ بڑے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، ہر صاحب علم جو ہے وہ ان کے نام نامی سے خوب واقف ہے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اگر یہ بیت الخلاء بھی جاتے تو اس وقت بھی جاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہہ دیتے کہ بھائی ذرا اونچی آواز سے تکرار کرتے رہنا، آپ ذرا اونچی آواز سے کتاب پڑھتے رہنا تاکہ مجھے بیت الخلاء کے اندر آپ کے پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ آپ کے شاگرد فرماتے کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس پر آپ فرماتے کہ بھائی میں بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر اپنی زبان سے تو کچھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہاں اگر تمہارے پڑھنے کی آواز آتی رہے گی تو ذہنی طور پر میں علم حدیث کو حاصل کرنے اور علم حدیث کے سیکھنے میں مشغول رہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیت الخلاء کا وقت بھی انہوں نے اپنی تحصیل علم کا وقت بنا لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی اکابر کا پکا سچا جانشین بنا دے۔ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ سے حسد کرنے والا ایک بندہ حکومت کے اندر داخل ہو گیا، اس نے آپ کو قید کرا دیا، آپ کو ایک کنویں کے اندر قید کر دیا گیا جہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہاں بھی علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ ایسا کرتے کہ اپنے شاگردوں سے کاغذ منگا لیتے، اپنے شاگردوں سے قلم اور دوات منگا لیتے اور ہر دم میرے پیارے بھائیوں حدیث مبارکہ کی کتابت میں مشغول رہتے۔ آپ کی جب ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی تو اس حاسد کو پتہ چل گیا، اس حسد کرنے والے کو پتہ چل گیا، کہنے لگا کہ کنویں کے اندر ہیں اور پھر بھی کتاب لکھ دی۔ چنانچہ اس نے آپ کے لیے کاغذ، قلم، دوات یہ ساری چیزیں پہنچانا بند کرا دی۔ اسی حالت میں علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا میرے پیارے بھائیوں انتقال ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ آپ کی وفات کے بعد پھر ایک اور کتاب آپ کی منظر عام پر آ گئی۔ جب حاسد کو یہ پتہ چلا کہ وفات کے بعد بھی کتاب منظر عام پر آئی ہے تو وہ سوچنے لگا کہ اب کتاب کیسے لکھ دی۔ پتہ چلا کہ جو نگراں پولیس والا تھا، جو پہرے دار پولیس والا تھا، آپ نے اس سے کچھ کوئلے اپنے پاس منگا لیے تھے اور آپ ان کوئلوں کے ذریعے جو کنویں کی دیواریں تھیں ان کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی ایک نئی کتاب منظر عام پر آ گئی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں تاریخ انسانیت طلب علم کے ایسے واقعات پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے جو ہمارے اکابر کو پیش آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح اپنے اوقات کا قدردان بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں امام محمد علیہ الرحمہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے۔ ایک دوسری بستی کے دوسرے مقام کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں بھی درس دے دیا کریں، سبق پڑھا دیا کریں۔ اس پر امام محمد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں، بس اتنا وقت ہے کہ میں یہاں سے آپ کی بستی میں جاؤں اور فوراً واپس آ جاؤں، اس سے زیادہ وقت میرے پاس نہیں بچتا۔ وہ بستی والے کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ یہاں حدیث مبارکہ کا درس دیں، اس کے بعد سواری پر سوار ہوں اور تیزی سے ہمارے مقام پر آئیں
اور پھر ہمیں بھی درس دیں، اس کے بعد اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ دیکھیں امام محمد علیہ الرحمہ نے جب ان کے خلوص کو دیکھا، امام محمد علیہ الرحمہ نے جب ان کے اخلاص کو دیکھا تو آپ نے ان کی اس تجویز کو قبول فرما لیا۔ آپ ایک جگہ حدیث مبارکہ کا درس دیتے، اس کے بعد سواری پر سوار ہوتے اور تیزی سے دوسرے مقام پر جاتے اور وہاں بھی جا کر کے درس دیا کرتے، اس کے بعد آپ اپنے مقام پر واپس آ جاتے۔ اس دوران حضرت کا ایک شاگرد آ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس بالکل وقت نہیں، میں ایک جگہ حدیث مبارکہ کا درس دیتا ہوں، سواری پر سوار ہو کر دوسری جگہ جاتا ہوں، وہاں بھی درس دیتا ہوں، اس طرح میرے پاس وقت نہیں بچتا۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ کتاب آپ ہی سے پڑھنی ہے۔ اس پر حضرت والا علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میں پڑھا تو دوں گا، لیکن یہ بتائیں کہ وقت کہاں سے لاؤں۔ اس پر وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ اس کو مان لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بتائیں وہ تجویز کیا ہے۔ جو تجویز میرے پیارے بھائیو اس شاگرد اور طالب علم نے رکھی وہ ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور سچی بات اگر آپ سے کہوں تو میرے پیارے بھائیو آج کے دور کے اندر جلدی سے کوئی بندہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جس بندے کے دل کے اندر علم حدیث کی، قرآن کی، دین کی سچی طلب ہوتی ہے اس کے لیے یقین کرنا کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں امام محمد علیہ الرحمہ کے شاگرد نے کہا کہ حضرت جس وقت آپ سواری پر سوار ہوا کرے اور آپ اپنی سواری کے ساتھ جایا کرے تو میں بھی آپ کے ساتھ تیزی سے دوڑا کروں گا، آپ اسی دوران مجھے حدیث مبارکہ کا درس دیا کرنا، میں دوڑتا ہوا آپ سے حدیث مبارکہ سنا کروں گا اور اس سبق کو زبانی یاد کر لیا کروں۔ اتنا شوق اور اتنی لگن تھی میرے پیارے بھائیو ہمارے اکابر کے اندر علم دین کی، اور اتنی قدر کرتے تھے یہ لوگ اپنے وقت کی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اس طرح بے وجہ کسی جگہ بیٹھ کر یا فضول کے کاموں میں اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو ضائع نہ کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ وقت بڑی قیمتی نعمت ہوتی ہے، اور ایک بار جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ یہ نعمت ہاتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں اندلس کی سرزمین پر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے محدث ہوئے ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ۔ یہ اندلس سے سفر کر کے میرے پیارے بھائیوں شہر بغداد پہنچے۔ آپ نے یہ سفر امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کو جو حاکم وقت ہے اس نے ان کے گھر کے اندر نظر بند کر رکھا ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نہ خود کسی سے مل سکتے اور نہ ہی کوئی آپ سے مل سکتا۔ یہ سن کر بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے حیران ہوئے، لیکن دیکھیں یاد رکھیں جب ایک بندے کے دل کے اندر طلب سچی ہوتی ہے، جب ایک بندے کے دل کے اندر تڑپ سچی ہوتی ہے، جب ایک بندے کا جذبہ سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرما دیا کرتے۔ بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ کے ذہن کے اندر ایک تجویز آئی۔ آپ نے جہاں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا وہاں سے باہر نکلے، اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا، اپنی ایک ٹانگ پر بھی ایک کپڑا باندھا، اور آپ کے جو کپڑے تھے وہ پھٹے پرانے تھے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں لاٹھی لی اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھالی لی، جس طرح ایک مانگنے والا بھکاری اور فقیر ہوتا ہے۔
اور آپ نے باہر نکل کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ دیکھیں اس زمانے میں جب ایک مانگنے والا مانگا کرتا، جب ایک فقیر مانگا کرتا تو یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا ثواب اللہ رب العزت کے ذمے۔ یہ سن کر جسے کچھ دینا ہوتا وہ دے دیتا، اور جسے نہیں دینا ہوتا میرے پیارے بھائیوں وہ نہیں دیتا۔ دیکھیں حضرت بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ اجرکم علی اللہ کی صدا لگاتے ہوئے گلیوں کے اندر پھر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی فقیر آدمی ہے، یہ سمجھ کر کسی نے کچھ دے دیا اور کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ اسی طرح صدا لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے وہاں پر آواز لگائی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنا دروازہ کھولا کہ لا اس فقیر کو، بھکاری کو کچھ پیسے دے دوں۔ جب امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ پیسے دینے لگے تو بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ حضرت میں درہم کا طلبگار نہیں۔ آپ فرمانے لگے حضرت میں دینار کا طلبگار نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے پاس صرف اور صرف حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو آپ کے پاس صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے وہ سکھا دیجیے۔ اس پر امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، بلکہ میں تو آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے آپ سے بات کی اور حاکم وقت کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دے گا۔ اس پر دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ حضرت پریشان نہ ہو۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت آپ گھبرائیں نہیں، میں اسی طرح روزانہ بھکاری کے بھیس میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، میں اسی طرح اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگایا کروں گا۔ آپ اپنا دروازہ کھول دیا کرنا، اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر میں مجھے ایک دو حدیث مبارکہ سکھا دیا کرنا، میں ان کو زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ غالباً 1 سال تک بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ اسی طرح بھکاری کے بھیس میں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے دروازے پر آتے، اسی طرح اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے، اسی طرح آپ اپنا دروازہ کھولتے، اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی اتنی دیر میں آپ کو 1-2 حدیث مبارکہ پڑھا دیا کرتے۔ اس طرح تقریباً 300 احادیث کا مجموعہ بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں مجھ سمیت آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ ذرا تصور کریں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ کل جب اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، کل آخرت میں جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہوگی اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی مشقتوں سے حاصل کیا، یا اللہ ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی محنتوں سے حاصل کیا، یا اللہ ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی دقتوں سے حاصل کیا، تو وہاں میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ آج ہم ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر، اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے، اسی طرح کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں بیٹھ کر بھی علم حدیث پڑھنے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان سے کئی گنا زیادہ سہولیات ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی نہ تو ہم اپنے وقت کی قدر کرتے، نہ ان احادیث مبارکہ کی قدر کرتے، اور نہ ہی قرآن مقدس کی قدر کرتے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کل آخرت میں ایسے بندے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے اور ہم سے یہ پوچھ لیا کہ یہ بھی میرے بندے تھے، انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا ہے، پھر تم کیوں نہ حاصل کر سکے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جواب؟
اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے جتنے لمحات گزر گئے، باقی جتنے لمحات ہمارے ہاتھ میں ہیں انہیں میرے پیارے بھائیوں کارگر بنانے کی کوشش کریں۔ آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی آگے ضائع نہیں کریں گے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔